إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 اور 34 میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لپکیں، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی جانب کوشش کریں۔ فرمایا وَسَارِعُوا، اے لوگو تم مسارعت کرو، تم لپکو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کس طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ رب العالمین کی مغفرت بٹورنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کو انجام دو جن اعمال کے انجام دینے سے اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور ایسے کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، یا عام طور پر مسلمانوں کی حالت ہی یہ ہے کہ وہ نیک کام سب سے آخر میں کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے روپے اور پیسوں سے نوازا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو وہ حج نہیں کرتا، کہتا ہے پہلے بچوں کی شادیاں کر دوں اس کے بعد حج کرنے جاؤں گا، حالانکہ حج اس پر آج فرض ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی آپ پر نماز فرض ہو گئی ہے، نماز پڑھو، تو کہتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھنی شروع کر دوں گا، ابھی میں کاروبار میں مشغول ہوں، فلاں بزنس مجھے سیٹ اپ کرنا ہے، فلاں جگہ گھر بنانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد میں نماز پڑھنی شروع کروں گا۔ حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی جانب لپکو۔ انسان کو اگر حکم دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ کہتا ہے میرے پاس ابھی پیسے ہی نہیں ہیں، جب پیسے ہوں گے، جب کروڑوں ہو جائیں گے تو میں تھوڑے بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جتنا نوازا ہے اس کے بقدر اللہ کی طرف لپکنے کی
کوشش کرے. انسان کو اللہ نے تھوڑے دیے ہیں تو اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کرے. انسان پر نماز فرض ہوئی ہے, مسجد کے اندر اذان ہوئی ہے, تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر, اپنی دکانوں کو بند کر کے اللہ کی طرف لپ کے اللہ کے لیے مسجد میں آئے اور نمازیں ادا کرے. ہماری حالت ہے کہ اذان ہوتی رہے اور ہم اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں, اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے درمیان مشغول رہتے ہیں, موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا کھول کر موبائل پر بزی رہتے ہیں. کوئی مووی دیکھ رہا ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے, اللہ بلا رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی جانب لپ کو, تو لوگ مسجد کے اندر نہیں آتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں, اللہ کی مغفرت کی جانب لپ کو, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی, اس کے بعد کس کی جانب لپکنا ہے, کس کی طرف دوڑنا ہے؟ جنت کی طرف. کس کی طرف؟ جنت کی طرف. جنت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض, کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہی ہے جتنی کہ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی. یعنی ساتوں آسمانوں کو آپ لیں اور ترتیب سے رکھتے چلے جائیں, ساتوں زمینوں کو لیں اور ترتیب سے رکھتے چلے جائیں, تو جو چوڑائی بنے گی یہ چوڑائی جنت کی چوڑائی ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ چوڑائی جو بیان کی ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کہ لوگوں نے ابھی تک جو سب سے بڑی چیز دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے یا آسمان. آسمان سے بڑا لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا. تو اللہ نے یہ بتلانے کے لیے کہ جنت کتنی بڑی ہے, آسمان اور زمین کی چوڑائی سے مثال بیان کی ہے کہ جیسے تم آسمانوں اور زمینوں کو دیکھتے ہو کہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ہیں, ویسے ہی اللہ کی جنت ہے جو چھوٹی سی نہیں ہے. ایک انسان دنیا کے اندر کمانا شروع کرتا ہے, 20, 30, 40 سال کماتا ہے, اور اتنے سال کمانے کے بعد وہ شہر کے کسی کونے میں کسی گلی کے اندر 50 گز کا ایک فلیٹ خریدتا ہے, یا 100 گز کا کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے, کوئی 200 گز کا خرید لیتا ہے, کوئی جنگل کی جگہ کھیتی باڑی کے لیے 2-4 بیگھہ خرید لیتا ہے. پوری زندگی کی محنت اس کی 100 گز کا پلاٹ 200 گز کا پلاٹ ہوا کرتی ہے. لیکن جو جنت اللہ نے بنائی ہے وہ 100 گز کی نہیں ہے. جنت جو اللہ عطا کرے گا وہ 200 گز کا آپ کے حصے میں کوئی پلاٹ نہیں ہوگا, بلکہ ایک انسان کے حصے میں آنے والی جنت. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, کہ سب سے آخری شخص جو جنت کے اندر جائے گا اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں اس سے کتنی بڑی؟ 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العالمین آخری جنتی کو دے گا. تو وہ لوگ جو اس سے پہلے جنت کے اندر جا چکے ہوں گے, تصور کریں انہیں اللہ نے کتنی بڑی جنت عطا کی ہوگی. لیکن آج لوگوں کی حالت ہے کہ 100 گز کے پلاٹ کے لیے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک بھائی نے اس دوسرے بھائی کی جگہ پر دیوار کھڑی کر لی ہے. کتنی بڑی ہوتی ہے دیوار؟ 9 انچ کی ایک اینٹی ہوتی ہے. ایک اینٹ کی جگہ اس کی لے لی ہے, اس کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. تھوڑے تھوڑے حق کے لیے انسان ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے تیار ہے. جبکہ جنت جو اللہ نے تیار کی ہے وہ جنت جو آسمانوں زمینوں سے زیادہ بڑی ہے, اور آخری شخص جو جنت میں جائے گا اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے بھی نہیں آتے. ہم چوری چکاری میں مشغول ہیں, شراب پینے میں ہم مشغول ہیں, بیڑی سگریٹ ہمارا چھوٹنے کا نام نہیں لیتا. چہروں سے اللہ کے رسول کی سنت داڑھی ہمارے غائب ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین, کہ یہ جنت جو اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑتے ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو چوری کرتے ہیں. یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں.
جو جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق ستاتے ہیں، یہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم سب جنت چاہتے ہیں، ہم سب لوگ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب لوگ وہ کام کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، کام جہنمیوں کے کرتے ہیں اور جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت کے اندر۔ اگر اللہ کی جنت چاہیے تو وہی اعمال انجام دینے ہوں گے جو جنت والوں کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ کس کے لیے تیار کی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے متقی؟ یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں جو 134 نمبر آیت ہے، متقی لوگوں کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پہلی صفت متقیوں کی یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کے عالم میں بھی اور فراوانی کے عالم میں بھی۔ وہ لوگ متقی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں بیماری کی حالت میں بھی اور تندرستی کی حالت میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہوئے تو صدقہ دینے لگے اور جیسے ہی صحیح ہوئے صدقہ دینا بند کر دیا۔ یہ متقی لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس تنگ دستی ہو یا فراوانی ہو، پیسے کی ریل پیل ہو یا پیسوں کی کمی ہو، ہر حال میں وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ معارج کے اندر والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مال کے اندر ایک متعین حق ہوتا ہے، ایک متعین حصہ ہوتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للسائل والمحروم، ان لوگوں کے لیے جو ان سے سوال کرتے ہیں، جو ان سے مانگتے ہیں، اور وہ لوگ جو محروم ہیں، جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے مالدار اپنے مال میں سے ایک متعین حصہ فکس کرتے ہیں کہ ہماری کمائی ماہانہ 10,000 روپے ہے، اس میں سے 1,000 یا 2,000 ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں ہم سے سوال کریں یا جنہیں اللہ نے نہیں نوازا ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2984۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص ایک چٹیل میدان میں جا رہا تھا، وہاں اس نے آواز سنی کہ بادلوں میں سے ایک آواز آئی، آواز کہہ رہی ہے بادل کو حکم دیتے ہوئے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، فلاں آدمی کے باغ کی سینچائی کرو۔ لہذا بادل کی ایک ٹکڑی وہاں سے چلی اور ایک پتھریلی جگہ پر آ کر بادل نے پانی برسایا، اور اس پتھریلی جگہ پر پانی جب پڑا وہاں سے ایک نالی کے اندر وہ سارا پانی جمع ہو کر چلنے لگا۔ وہ شخص جو اس بادل کی آواز کو سن چکا تھا، اس بدلی کے ساتھ ساتھ وہاں تک آیا تھا، پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ یہ پانی آخر جاتا کہاں ہے۔ آگے پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ایک آدمی اپنے باغ کے کنارے پھائلا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور جو پانی آ رہا ہے اسے اپنے باغ کی طرف رخ پھیر رہا ہے، اپنے باغ کی سینچائی کر رہا ہے۔ اس آدمی نے اس باغ والے سے نام پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو اس شخص نے دیکھا کہ یہ وہی نام ہے جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اب باغ والے نے اس شخص سے کہا کہ بھائی آپ نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے فلاں جگہ بادلوں میں آواز سنی تھی کہ آپ کے باغ کو سیراب کیا جائے۔ وہ باغ والا کہتا ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی ہے تو یہ جان لو کہ ایسا اس لیے ہے کہ اس باغ سے جو کچھ پیداوار ہوتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں بانٹتا ہوں۔ ایک حصہ میں باغ کے اندر لگا دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، جبکہ تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات
کر دیا کرتا ہوں۔ لہذا اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مالداروں کے مال میں اللہ رب العالمین نے ایک متعین حق رکھا ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کے اندر اس حق کو پہچانیں، اس حق کو نکالیں، اللہ رب العالمین کے دین کے راستے میں اس پیسے کو خرچ کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4684، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انفق علیک، کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کنجوسی کو دور بھگائیں اور متقی لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں ہر حال میں خرچ کرتے رہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے متقی لوگوں کی 4 صفات اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے تنگ دستی کا عالم ہو یا فراوانی کا عالم ہو۔ دوسری صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ متقی لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے ان کے حق میں کوئی ناحق بات کہہ دی، ان کی حق تلفی کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا کہ انہیں غصہ آئے تو وہ اپنے غصے میں بپھر جاتے ہیں، اپنے اس غصے کی پاداش میں سامنے والے کو زمین پہ لٹا دیا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6114، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ طاقتور کون ہوتا ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ پہلوان تو وہی ہوتا ہے جو کسی کو پچھاڑ دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو ہرا دے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے کو قابو میں رکھے۔ کسی نے غصہ دلایا ہے تو غصے میں بہہ نہ جائے، بلکہ اپنے غصے کو قابو میں کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نصیحت کیجئے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا ذرا نصیحت مختصر کرنا، بہت بڑی باتیں نہ بتانا، چھوٹی سی کوئی بات بتاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی، فرمایا لا تغضب۔ صحیح بخاری کے اندر روایت حدیث نمبر 6116، کیا کہا؟ لا تغضب، کیا مطلب؟ کہ غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے کہا اور نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس شخص نے پھر کہا کہ اور نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ وہ شخص کہتا رہا کہ نصیحت کرو، آپ فرماتے رہے لا تغضب، کہ غصہ نہ کرو۔ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھے، یہ کن لوگوں کی پہچان ہے؟ متقی لوگوں کی پہچان ہے کہ انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کے ساتھ بہ نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4777، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو چبا جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، ایسی حالت میں کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا تھا۔ مثلا کسی شخص کی بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس پر اسے غصہ آ گیا، وہ چاہتا تو اپنی بیوی کو پیٹ سکتا تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، لیکن ایسی حالت میں وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس شخص کو لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے حکم دے گا کہ حور عین میں سے جون سی حور آپ کو پسند آئے وہ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کے ساتھ بہتے نہیں ہیں۔ اچھا ہوتا ضرور ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، تو کیا شریعت نے کوئی راستہ ایسا بتایا ہے کہ انسان غصے کو کنٹرول کر سکے؟ غصہ آ گیا، غصے کو
قابو کر سکے؟ جی ہاں، شریعت نے نسخے بتائے ہیں. جس طریقے سے ڈاکٹر نسخہ بتاتا ہے کہ بیماری کا نسخہ یہ ہے، بخار میں یہ دوائی کھا لو، اس وقت یہ دوائی کھا لو، اللہ کے رسول نے غصے کا نسخہ بتایا ہے کہ غصہ آئے تو آپ کیا کریں کہ غصہ ختم ہو جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی جھگڑا کرنے لگے. ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ناک پھول گئی، بھویں چڑھ گئی، غصے میں بے قابو ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعلم کلمہ لو قالها لذهب الذی یجد، کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اس کلمے کو، اس جملے کو کہہ دے تو جو غصہ اسے آیا ہے غصہ ختم ہو جائے گا. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کہہ لے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں شیطان رجیم کی پناہ چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 6048. انسان کو غصہ آئے تو وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ رب العالمین سے شیطان رجیم کی پناہ طلب کر لے کہ میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، شیطان سے تو مجھے بچا لے، تو انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. اگر اتنا کہنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا نسخہ بھی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر روایت ہے حدیث نمبر 4782. ایک شخص نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ دلا دیا. آپ کھڑے ہوئے تھے، غصہ آیا تو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد لیٹ گئے. اس شخص نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے بھی غصہ نہ ختم ہو تو پھر لیٹ جائے. یعنی انسان اپنی حالت میں تبدیلی کرے، جس حالت میں اسے غصہ آیا ہے اس حالت کو تبدیل کرے. اگر پھر بھی غصہ نہیں جاتا تو اس جگہ کو تبدیل کر دے. مسجد کے اندر غصہ آیا ہے تو مسجد سے باہر نکل جائے. بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے گھر کے اندر، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا تو بھائی گھر سے باہر آ جائیں، گھر کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے غصے کو قابو کریں، اپنے غصے پر کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بڑی عزم و ہمت والا کام ہے. سارے لوگ غصے پر قابو نہیں رکھ پاتے. اگر پھر بھی غصہ قابو میں نہ آئے تو تیسرا نسخہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے. سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے حدیث نمبر 4784. عروہ بن محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی انہیں غصہ دلا دیتا ہے. عروہ بن محمد اٹھتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں. ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ وضو کیوں کر کے آئے؟ بتلایا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے اور میرے والد سے میرے دادا نے بیان کیا. میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو غصہ ہوتا ہے یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے. لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کریں، لیکن غصہ نہ کریں، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. کہا جاتا ہے جو جھگڑے ہمارے ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ جھگڑا یقیناً نہیں ہوتا اگر دونوں میں کوئی ایک عقل مند ہوتا. اگر ایک انسان بھی عقل مند ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے تو جھگڑا نہیں ہوگا. اگر دونوں شخص کا پارا ہائی ہو جائے، دونوں ہی غصے کو قابو میں کرنے کا ذریعہ نہ جانے تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، لوگوں کے سر پھوٹتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں. لہذا غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے. نہ جانے کتنی پریشانیاں ہمارے اوپر غصے کی وجہ سے آتی ہیں. متقی لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. والکاظمین الغیظ، تیسری پہچان والعافین عن الناس، کہ متقی لوگ یہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، غصہ قابو میں رکھتے ہیں. غصہ کنٹرول کرنے کے بعد جس شخص نے غصہ دلایا تھا اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، اس سے بدلہ نہیں لیتے. یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب یہ لوگ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے. اللہ رب العالمین سورہ شورى میں فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کوئی بری بات کہی
تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس برائی کا بدلہ برائی سے دے دے. لیکن فمن عفا، جو شخص برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے اور معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور درگزر سے کام لے، اصلاح کی کوشش کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اللہ رب العالمین اسے بدلے سے نوازے گا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور لوگوں کو معاف کریں، معاف کرنے کی عادت بنائیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3215، من سرہ ان یشرف له البنیان وترفع له الدرجات فلیعف عمن ظلم ویعط من حرم ویصل من قطع. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو وہ 3 کام کرے. یعف عمن ظلم، جس شخص نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کو معاف کر دے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، من یعط من حرم، جس شخص نے اسے کچھ دینے سے منع کیا ہے، اگر اللہ کبھی اسے دینے لائق کرے تو جس نے منع کیا ہے اس کے اوپر بھی خرچ کرے. اور تیسرا کام، ویصل من قطع، کہ جو شخص رشتے ناطے کاٹ رہا ہے، توڑ رہا ہے، اس سے بھی رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. چوتھی صفت متقی لوگوں کی جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ آگے فرمایا، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. متقی لوگ دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. لہذا ہم سلف کے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان آیات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. میمون بن مہران اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان گھر پہ موجود تھے. ان کی باندی جو ان کی غلام تھی وہ کھانا لے کر آتی ہے، اور جیسے ہی ان کی دسترخوان کے قریب پہنچتی ہے اس سے کھانا بکھر جاتا ہے اور میمون بن مہران کے کپڑوں پر آ کے گرتا ہے. میمون بن مہران کو غصہ آتا ہے. وہ لونڈی جب دیکھتی ہے کہ انہیں غصہ آ گیا تو اسی آیت کی تلاوت کرتی ہے. فرماتی ہے، اللہ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے غصے کو پی لیا. آگے وہ عورت کہتی ہے والعافین عن الناس، کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. میمون بن مہران کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ لونڈی آگے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ احسان یہ ہے کہ تجھے آزاد کر دیا جائے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہمارے سلف کی حالت تھی کہ جب وہ آیات کو سنتے تھے، اللہ رب العالمین کے فرمان ان کے کانوں تک پہنچتے تھے تو وہ ان پر فوراً عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جتنی نصیحتیں سنتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی روٹی کے بندوبست فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.